آج ہم بات کریں گے ترکی میں میڈیکل سٹور کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں میڈیکل سٹور کیا بنایا جا سکتا ہے اور اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ترکی میں ہیلتھ انڈسٹری بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور انہوں نے تقریباً 2022 تک ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ سالانہ 20 بلین US ڈالر جو ہے انہوں نے ہیلتھ ٹورزم سے کمانا ہے۔ اور ویسے بھی ابھی بھی جو ہے 5 سے 7 کروڑ ٹورسٹ سالانہ جو ہے وزٹ کرتے ہیں ٹرکی کو، لیکن اس وقت تقریباً 10 لاکھ ٹورسٹ ایسے ہیں جو یورپ سے، امریکہ سے اور مڈل ایسٹ سے صرف اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ٹرکی آتے ہیں۔ اس میں ایسٹرن یورپ، حتیٰ کہ UK اور امریکہ سے آنے والے بہت سے لوگ ہیں، اور مڈل ایسٹ سے آنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ ٹرکی کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے، اس کا جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ یورپین اور UK کے ایکول ہیں، اسی معیار کی ہیں۔ میڈیسن ہے، ایکوپمنٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور تقریباً 500 کے قریب ہاسپٹلز ہیں جو پورے ٹرکی میں سروسز دے رہے ہیں، اور بڑے ہائی فائی اور بڑے ہائیسٹ سٹینڈرڈز ہیں ان کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر۔ اور اس وقت بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آ رہا ہے ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پیشنٹ، جس میں کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے، ہر طرح کا جو ہے کینسر ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سرجری آ جاتی ہے، پلاسٹک سرجری مختلف ٹائپس کی، اس کے علاوہ فیٹس کے حوالے سے آ جاتا ہے، یعنی ڈینٹل کے حوالے سے آ جاتا ہے، یعنی دنیا کا جو ہر ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹرکی میں ہو رہا ہے، اور بڑے ہائر لیول پہ ہو رہا ہے، اور بہت اچھے سٹینڈرڈز اور معیار انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جب 2 ملین سالانہ جو ہے ان کا ٹارگٹ، اور 20 ارب ڈالرز جو ہے اس کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے، تو جب ہیلتھ سیکٹر اتنی تیزی سے گرو کر رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی میڈیکل انڈسٹری جو ہے، میڈیسن انڈسٹری جس میں اسپیشل دوائیاں ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پچھلے 5 سال میں میڈیسن انڈسٹری بہت تیزی سے ترقی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو 18% تھا وہ فارنر جتنا بھی آتا ہے ہیلتھ انڈسٹری میں ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے لیے ختم کر دیا ہے۔ تو اس نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ معیار وہی ہے یورپ کا، لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے اس سے سمجھ لیں منیمم 40% جو ہے کم پرائس پہ، مطلب جو ٹریٹمنٹ 10,000 ڈالر میں ہوگا یورپ کے اندر، وہ ٹرکی کے اندر 6,000 ڈالر میں پاسبل ہے۔ دوائیوں کا بھی وہی معیار ہے، ایکوپمنٹ بھی وہی ہیں، ڈاکٹرز بھی اسی طرح کے اسپیشلسٹ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور بہت پروفیشنل اپنے فیلڈ میں۔ تو اس لیے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ میڈیسن انڈسٹری گرو کر رہی ہے، تو جب میڈیسن انڈسٹری گرو کرے گی تو ڈیفینیٹلی ہر علاقے میں، ہر شہر میں میڈیکل سٹور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایک بھائی نے ہم سے یہ کہا کہ میں میڈیکل سٹور بنانا چاہتا ہوں، مجھے اس حوالے سے انفارمیشن چاہیے۔ میڈیکل سٹور یا ڈاکٹرز کے لیے جو ہے پریکٹسز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں۔ جو معیار ہے ٹرکی نے سیٹ کیا ہوا ہے، ایک تو جتنا بھی لائسنس وہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرکی میں 5 سال کا میڈیکل سٹور کے حوالے سے، فارمیسی کے حوالے سے جنہوں نے 5 سال کی سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے، ڈپلومہ لیا ہوا ہے، وہی لوگ۔ اور دوسرا ٹرکش نیشنل ہونا ضروری ہے، جو میڈیکل سٹور بنائے اس کے لیے ٹرکش نیشنل ہونا ضروری ہے۔ دوسرا وہ ٹرکی سے ہی انہوں نے فارمیسی کی ٹریننگ لی ہوئی ہو، ڈپلومہ لیا ہوا ہو، اور اس کو ٹرکش لینگویج بھی اچھی خاصی آتی ہو، یعنی ڈیفینیٹلی وہ ایکسپرٹ ہو اس چیز کا۔ تو پھر اور اس کے بعد پھر لوکل جو جس علاقے میں کھولنا ہے اس لوکل کاؤنسل کی بھی پرمیشن ریکوائرڈ ہے کہ اس علاقے میں واقعی میڈیکل سٹور کی ضرورت ہے۔ اور ٹرکی میں جو ہے چینز آپ میڈیکل سٹور کی نہیں بنا سکتے کہ آپ 10 20 یا 50 یا 500 میڈیکل سٹورز جو ہے اس کی چینز آپ بنا لیں، اور اس طرح سے ہر انڈیویجول جو ہے وہ میڈیکل سٹور ہوگا۔ اب یہ سارا اسٹرکٹ پالیسی ہونے کی وجہ سے، اسی طرح ڈاکٹرز کے ساتھ بھی یہ ہے کہ لوکل جو ہے وہ پروفیشنلزم، ڈگریز اور ٹرکش لینگویج کا آنا بہت ضروری ہے پریکٹس کے لیے۔
گورنمنٹ کے اداروں میں تو ڈیفینیٹلی کسی بھی فارنر کو نہیں رکھا جاتا، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ فارنر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی سروسز لیتے ہیں، اور اس طرح سے اگر کوئی فارنر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ لائسنس پہلے لینا پڑے گا ٹرکی میں سے، اور اس کے بعد وہ کام کر سکے گا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ فارنر ہیں اور آلریڈی دبئی، سعودی عرب یا دنیا کے کسی ملک میں فارمیسی چلا رہے ہیں، تو پہلے تو آپ کو ٹرکش جو ہے وہ فارمیسی جو لائسنس ہے یا فارمیسی کے حوالے سے جو ڈگری ہے، ڈپلومہ ہے، اس کی ایکولنس لینا پڑے گی، جو کوالیفیکیشن ہے اس کی ایکولنس آپ کو لینا پڑے گی۔ وہ ایکولنس جب لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر لینگویج ٹیسٹ جو ہے اس حوالے سے آپ کو کرنا پڑے گا، لینگویج، اور اس کے بعد پھر آپ کو لائسنس اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو ان ساری باتوں کا میں سم اپ کرتا ہوں، یہ ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمپنی بنا کر ایک لوکل جو ہے بندے کو ہائر کر کے، جس کے پاس فارمیسی کی ٹریننگ ہے، لائسنس ہے، سرٹیفکیشن ہے، اس بندے کو ہائر کر کے آپ فارمیسی ایز اے اسسٹنٹ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود نہیں اوپن کر سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ناممکن تو نہیں میں کہوں گا، لیکن مشکل بہت ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا فارماسسٹ ہیں تو آپ کے لیے فارمیسی کھولنا اور چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے بھائیوں سے جو مجھے پتہ ہے، جو میں نے سرچ کیا، جو میں نے پوچھا ہے، اس حوالے سے میں نے ہر طرح سے جو ہے نا وہ انفارمیشن فائنڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ آ کر ٹرکی میں فارمیسی بزنس کرنا چاہتے ہیں، فارمیسی میڈیکل سٹور اپنا کھولنا چاہتے ہیں، تو اگر تو آپ خود ہی کام کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ ایک ٹرکش ورکر ہائر کر لیں جس کے پاس آلریڈی ٹریننگ ہو، سرٹیفکیشن ہو، اور تو آپ اس کے ساتھ مل کے ایک میڈیکل سٹور چلا سکتے ہیں، آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے، اور آپ ایک ورکر لوکل ہائر کر کے پھر آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ تو لائسنس وغیرہ اسی کے نام پر ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کو یا تو پارٹنرشپ کرنا پڑے گی، یا جیسے بھی آپ جاب ہے تو وہ اس حوالے سے ایگریمنٹ اور وہ ساری چیزیں کرنا پڑیں گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں اگر کوئی بندہ پارٹنرشپ میں میڈیکل سٹور بناتا ہے تو اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے؟ دیکھیں، میڈیکل سٹور پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا بزنس جو ہے وہ ریزیڈنس لینا پڑے گی اس کے لیے۔ جی سر۔ تو جب آپ بزنس ریزیڈنس کی بات کرتے ہیں تو ایک سیٹ اپ کے لیے کمپنی بنانا، ورکر شو کرنا، دفتر جو آپ نے پلیس لینی ہے، سارا کچھ کرنا، تو 9 سے 10 ہزار ڈالر تو یہیں پہ خرچہ ہو جانا ہے۔ بالکل سر، ایسا ہی۔ اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں، آپ نے میڈیکل سٹور میں اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ 35 اسکوائر میٹر سے کم جگہ نہیں ہونی چاہیے میڈیکل سٹور کے لیے۔ اس کے اندر جو ہے وہ فریج بھی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ لائٹنگ کا سسٹم، اور اس کے علاوہ ورکنگ آورز ہیں، اور وہ جو سارا جو ہے وہ شیشے کا مطلب وہ سارا سیٹنگ وغیرہ، تو آپ کو ایسی جگہ ہی سوٹ کرے گی جو میڈیکل سٹور کے لیے پرومیننٹ ہو۔ جی پھر سر۔ اس کے لائسنس کی جو ہے وہ اخراجات آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کرا کے اگر ہم کہتے ہیں مطلب ایک لم سم اماؤنٹ میں مجھے کہیں کہ آپ دے دیں، تو میں کہوں گا کم سے کم 40 سے 45 ہزار ڈالر منیمم، جی سر۔ یعنی کہ منیمم باٹم لائن پہ میں بہت زیادہ اگر اس کو ہر طرف سے دیکھ کے کہتا ہوں تو 40 سے 45 ہزار ڈالر میں ایک میڈیکل سٹور بن سکتا ہے۔ جی سر۔ اور چین تو وہ نہیں بنا سکتے ڈیفینیٹلی، تو پارٹنرشپ پہ آپ کو بندے کے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ ایگریمنٹ کرتے ہوئے ایک جو ہے پہلے بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، لائسنس لینا پڑے گا، سیٹ اپ کے لیے جگہ، اور اس کے بعد لیکن پھر یہ ہے کہ یہ فارمیسی جو ہے وہ آپ کی ایک اچھا بزنس ہے، اور پھر فار لائف آپ کو بینیفٹ ہوتا رہے گا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پارٹنرشپ کر کے پھر بھی لائسنس لینا پڑے گا، تو وہ لائسنس اس ترکش بندے کے نام پہ ہوگا یا دونوں کے نام پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ صرف ٹرکش جو بندہ ہے وہ اس کی کوالیفیکیشن کی وجہ سے اور ٹرکش نیشنل ہونے کی وجہ سے اور لینگویج ہونے کی وجہ سے وہ لائسنس صرف اسی کو ملے گا۔ آپ ایز اے اسسٹنٹ یا ایز اے ہیلپر وہاں پر ہیں، یا ایز اے بزنس اونر ہیں جو آپ بزنس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن لائسنس اس کے نام پہ ہی ہوگا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی وہاں پہ کام کرتا ہے تو کیا ساتھ ساتھ اس کو زبان سیکھنا چاہیے، یہ اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، جب آپ کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، جی سر۔ مثلا آپ اگر سعودی عرب میں رہتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ عربی لوگوں کو سروس دے رہے ہیں تو آپ کو یہ زبان آنا چاہیے۔
اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور آپ انگریزوں کو سروس دے رہے ہیں تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. بالکل سر ایسا ہی. جرمنی میں ہے تو جرمن آنی چاہیے. تو اسی طرح سے ٹرکی میں ہے تو ٹرکش لوگ جو آئیں گے ان سے انٹریکشن کے لیے آپ کو ٹرکش آنی چاہیے. جی تو سر. 3-4 مہینے لگا کے آپ پہلے لینگویج کو سیکھیں، ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں. یہ سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی سر کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے، تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ ساتھ کورس کر لیں تو وہ بہتر رہے جی گا. وہ ڈیفینیٹلی زیادہ بینیفیشیل. جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے اگر وہ ترکی میں اس طرح کا کام کرتے ہیں، پارٹنرشپ پہ میڈیکل سٹور بناتے ہیں، تو ان کے لیے کیا سکوپ ہے ترکی میں سعودی اور دبئی کی نسبت؟ دیکھیں میڈیکل سٹور کی جو لائن ہے یہ ٹرکی میں جو ہیلتھ انڈسٹری کے اندر کام کرنا ہے، یہ نہ ہی فارنر نرسوں کو جو ہے اس طرح سے اپروول دیتے ہیں جیسے سعودی عرب اور دبئی میں ہے، نہ ہی فارنر ڈاکٹرز کو اس طرح سے انکریج کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے فارمیسی کے حوالے سے فارنر کمپنیز کو لے کر آتے ہیں. جی سر. ہیلتھ سیکٹر پر انہوں نے بہت زیادہ ٹائٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور سیدھی بات کہوں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی پروفیشنلز اتنے ہیں کہ ہم اس سیکٹر کو بیٹر ہینڈل کر سکتے ہیں. جی سر. اب اگر ہم نے آنا ہے وہاں پر پاکستانیوں نے یا کسی نے، تو ہم نے اپنی ضرورت کے تحت آنا، ان کی ضرورت کے تحت نہیں آنا. جب کسی بندے کو یا کنٹری کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جب بالکل آپ سر کی ایسا. ضرورت نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے مشکل راستے کرتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے لینگویج کی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے، کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے، اور پھر سرٹن جو ہے لائسنس اور پرمیشن رکھی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو یہ سب پاسیبل ہے، ود اے جوائنٹ وینچر پاسیبل ہوگا، اور اس میں ہم بھی کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن مشکل ہے. جی سر. یعنی کہ مشکل ہے. آپ کو پتہ پاکستان میں بھی آپ نے میڈیکل سٹور بنانا ہو، یا جو لوگ بنایا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس فارمیسی ڈپلوما ہوتا ہے، ڈگری ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے بی فارمیسی، اور اس کے بعد وہ جو ہے جا کے اپنی فارمیسی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. اور پھر لائسنس آپ کو پتہ ہے 2-2 4-4 5-5 لاکھ میں لائسنس سیل ہوتا ہے. بالکل سر ایسا ہی ٹھیک ہے. ہے، تو وہ پھر لائسنس آگے اپنا سیل کر دیتے ہیں، اور اس کے لائسنس پہ بنتی ہے میڈیکل سٹور یا فارمیسی، اور پھر لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں. بالکل تو ٹھیک ہے اسی سر. طرح ٹرکی میں یہ ہے کہ لائسنس تو سیل نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن جس کے پاس کوالیفیکیشن ہے، جو ایکسپیرینس بندہ ہے، آپ کو پہلے وہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور پھر اس کے ساتھ ڈسکس کر کے کوآرڈینیشن کر کے آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اگر مجبوری ہے آپ کی تو. اور یہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر نرسوں کا آ جاتا ہے، یا ڈاکٹرز کا آ جاتا ہے، یا پھر یہ جو میڈیکل سٹور کا آ جاتا ہے، تو میں ایسا کوئی بھی کام سجیسٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے بھائیوں کو جو بہت مشکل ہو اور جس میں جا کر اینڈ پہ ان کا لاس ہو. جی سر. لیکن ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تو میں اس لیے ان لوگوں کو جو ہے اسی کے لیے اسپیشلی، اور جو ظاہر ہے ان فیوچر بھی بہت سے لوگ جو ہے ہم سے پوچھیں گے، تو یہ لوگوں کے لیے ایز اے ریفرنس ہو جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بنا کے دیں کہ آپ کی لوکل لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے، لوکل لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے، کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، پھر ایریا کے حساب سے ایک ایریا میں جہاں پر 3500 ٹرکش لوگ رہ رہے ہیں اس ایریا میں ایک ہی میڈیکل سٹور ہے، تو اس طرح سے پھر اس کی اسپیسیفکیشن ایریا کے حساب سے کہ 35 اسکوائر میٹر کا ہونا چاہیے، اس میں یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر آپ کی مجبوری ہے اور آپ ہر صورت کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں. جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. آپ ہمارے بھائیوں کے کہنے پہ اتنی محنت کرتے ہیں اور انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.